السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیثه ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، مدح و ستائش اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق سزاوار ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری ہدایت کے لیے اسی ماہ مبارک میں ایک مقدس کتاب جسے ہم قرآن کے نام سے جانتے ہیں نازل فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بابرکت شخصیت کو ہمارے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ رسول عربی خاتم الانبیاء امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، آج میرا موضوع سخن ہے زکوٰۃ کی ادائیگی اور غزوہ بدر کا بیان۔ یہ اصل میں دو موضوع ہے۔ اس مبارک مہینے میں بہت سے علماء نے آپ سے خطاب کیا، جنہوں نے آپ کو رمضان کی فضیلت، روزوں کی فضیلت، قیام اللیل کی فضیلت، اعتکاف کی فضیلت اور آخری عشرے کی فضیلت، لیلۃ القدر کی فضیلت، تمام چیزوں کی فضیلت سے آگاہ کر دیا۔ تو اب ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کچھ تبصرہ زکوٰۃ کے اوپر بھی کر لیا جائے، اور اللہ رب العالمین کی اس اہم نشانی کے اوپر جس سے اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ممنون فرمایا۔ محترم حضرات، اللہ سے ڈرو، اس کے انعامات و عطیات پر زبان اور دل سے اور ارکان اسلام کی تکمیل کے ساتھ اس کا شکر ادا کرو۔ اس نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے، پاک روزی عطا کی ہے، ضرورتیں پوری کی ہیں، اور دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ذلت سے محفوظ رکھا ہے۔ لہٰذا اس کی قدر و منزلت کو پہچانو اور اس کی ان بے پایہ نعمتوں کی شکر گزاری کرو، تاکہ ان نعمتوں کو ہمارے اوپر برقرار رکھے اور مزید فضل و کرم سے نوازے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ میرے بھائیو، شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکام کی تعمیل اور اس کے منہیات سے اجتناب کریں، اس کے احکام کی تعمیل کریں اور اس کے منع کی ہوئی چیزوں سے بچیں، پرہیز کریں، اور مسکینوں، فقیروں، محتاجوں، سائلوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان پر شفقت و مہربانی کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں ان سب کی شکر گزاری کا ایک خاص طریقہ ہے، ان سب کی شکر گزاری کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اور مال کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہم بھی اللہ رب العالمین کے دوسرے بندوں کے اوپر احسان کریں، مال کا واجبی حق ادا کریں، ضرورت کے وقت اسے خرچ کریں، تنگ دستوں کی مدد کریں، مصیبت زدہ اور پریشان حال کی پریشانی میں کام آئے اس پیسے کو خرچ کریں، اور اس راستے میں جو مال خرچ کر دیا جائے در حقیقت وہی اپنا مال ہے اور وہی بھرپور فائدہ دے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی وانما له من ماله ثلاث ما اکل فافنى او لبس فابلى او اعطى فاقنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ اس کے حصے کا مال صرف 3 ہے، جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، جو اس نے پہن کر پرانا کر دیا، اور جو اس نے دوسرے کو دے کر کے ذخیرہ آخرت کر لیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سب ختم ہو جانے والا ہے اور وہ خود دوسروں کے لیے چھوڑ کر چلا جانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ انہیں حکم تو یہی ہوا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، یکسو ہو کر نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سچا دین ہے۔ زکوٰۃ کا فلسفہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس میں نمو برکت پیدا ہوتی ہے اور ہمارا دل بھی بخل و کنجوسی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل و کنجوسی سے نہایت ہی پرزور انداز میں منع کرتے ہوئے فرمایا ہے انما کان من قبلکم انما هلك من كان قبلكم بالشح فامرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالقطيعة فقطعوا وامرهم بالفجور ففجروا، کہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل و حرص نے ہلاک کر دیا کہ اس نے انہیں بخل کا حکم دیا، بخیلی کا حکم دیا تو انہوں نے بخیلی کی، قطع رحمی کا حکم دیا تو قطع رحمی کی، اور جب فسق و فجور کا حکم دیا تو فسق و فجور میں بھی مبتلا ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مالدار کے مال میں غریبوں کا حصہ مقرر کیا ہے، غریبوں کا حق مقرر کیا ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کے یہاں ذخیرہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے، اور اس میں بہت بڑا اجر و ثواب پوشیدہ ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کو نیک قرض دوگے تو اللہ رب العالمین اس کا کئی گنا تمہیں لوٹائے گا اور اس کے گناہ اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، بے شک اللہ رب العالمین قدر شناس اور بردبار ہے۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین جو پوری دنیا کا خالق ہے، جو پوری دنیا کا رازق ہے، پوری دنیا کو، پوری کائنات کو اس نے وجود میں لایا، فرشتے پیدا کیے، انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، پیڑوں کو پیدا کیا، تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے دی، پہننے کے لیے کپڑا، کھانے کے لیے کھانا، رہنے کے لیے گھر، بولنے کے لیے منہ، سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھ، سمجھنے کے لیے دماغ دیا، جہاں پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پیر، حتیٰ کہ تمام چیزیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمت کو شمار کرنا چاہو گے تو نہیں گن سکتے، نہیں شمار کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہیں۔ پھر بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کو قرض دو، اور قرض بھی دو تو کیسے دو کہ تم اللہ رب العالمین کے غریب بندوں کو، فقیر بندوں کو، مسکین بندوں کی مدد کرو، مصیبت زدہ کی مصیبت میں کام آؤ، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، گویا تم اللہ رب العالمین کو قرض دیتے ہو۔ جب ساری چیزیں جب ساری تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی ہیں تو اللہ رب العالمین تو ہمیں ڈائریکٹ حکم دے کہ تم یہ چیز فلاں کو لے آ کر کے دو، مسکینوں کی مدد کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کی غریبی دور کرو، محتاجوں کی محتاجگی دور کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ڈائریکٹ حکم دے، اس پر اپنا حق جتائے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے تم قرض دو، اور جب تم اس سے غریبوں کی مدد کرو گے، مسکینوں کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو ذخیرہ کر کے رکھے گا، اکٹھا کر کے رکھے گا، اور سب کا ثواب ایک دن اللہ رب العالمین تمہیں لا کر کے دے گا۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی الفت و محبت کا باعث ہے، فقراء مالدار سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان کے دل سے بغض و حسد اور کینہ اور رنجش دور ہو جاتی ہے، اس کی جگہ محبت بیٹھ جاتی ہے۔ مالدار مال ادا کر کے اپنے دل کو بخل و کنجوسی سے پاک کر لیتا ہے، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں، ہمسایوں کے حقوق پہچانتا ہے، جس کے بنا پر تمام لوگ اس کے لیے خیر و سعادت کی دعائیں کرنے لگتے ہیں، اور اس کے مال سے اپنے دل میں کوئی تنگی اور رنجش محسوس نہیں کرتے، کوئی تنگی اور رنجش محسوس نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ الفت و محبت کا پیکر بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ دین اسلام کے محاسن میں سے ہے، اس میں مالدار کی بھلائی بھی ہے اور غریب کا فائدہ بھی ہے، اس میں ہر خاص و عام کا فائدہ پوشیدہ ہے۔ اس میں پہلے زمانے میں زکوٰۃ دین اسلام یعنی سرکاری جو حکومتیں ہوتی تھی، اسلامی حکومت، ان کے لیے بہت بڑا سہارا ہوا کرتی تھی۔ لشکر اسلام کے لیے سامان جہاد تیار کیا جاتا، قرضوں اور تاوانوں کی ادائیگی ہوتی،
مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا اور گردنیں آزاد کی جاتی، یعنی غلاموں کو آزاد کیا جاتا۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا مال ہمارے اوپر فرض کیا ہے، لیکن اس کے تقسیم کی ذمہ داری اللہ رب العالمین خود لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ بے شک صدقات زکوٰۃ یہ فقیروں، مسکینوں اور کارکنان صدقات، یعنی جو صدقہ کی اصولی پر مقرر کیے گئے ہیں ان کا حق ہے، اور جن کی تالیف قلوب منظور ہو، غلاموں کی آزاد کرنے میں، اللہ کی راہ میں، مسافروں کی مدد میں اور قرض کی ادائیگی میں بھی اس مال کا استعمال ہونا چاہیے۔ یہ حقوق اللہ کی جانب سے مقرر کرتا ہے، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے ان کے علاوہ کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا جائز نہیں، نہ ہی اس غنی شخص کے لیے جس کے پاس ضرورت کے مطابق مال ہو، اور نہ ہی اس توانا شخص کے لیے جو بقدر کفاف اپنی روزی کمانے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے لیے اس کا لینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اور اپنے مال میں نمو و برکت پیدا کرنے کے لیے اس کی زکوٰۃ ادا کرو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا کہ بندے صبح کرتے ہیں مگر آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، ان فیقول احدہما، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ تو خرچ کرنے والوں کو اس کا بدل عطا کر، ویقول الاخر، اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ تو بخیل کو بربادی سے دوچار کر۔ میرے بھائیو، وہ بہت ہی تکلیف اور حسرت کا مقام ہوتا ہے جب بندہ اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو چھوڑ کر تنے تنہا قبر کی اندھیر کوٹری میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں عمل کے سوا کوئی مونس و غمخوار اور ہم نشین و رفیق کار نہیں ہوتا، جہاں ندامت کچھ فائدہ دے گی، نہ ہی ختم و حشر عذاب الہی سے بچا سکیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جس دن نہ مال و دولت کوئی فائدہ دیں گے اور نہ ہی بیٹا، لیکن جو شخص پاک دل لے کر کے آیا وہ بچ جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو بخش دے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ پاک دل لے کر کے آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے دلوں کو پاک کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین کا بڑا سخت عذاب ہے جس سے ابلیس بھی ڈرا کرتا تھا۔ میرے بھائیو، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا اور اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کی پیشانی پر دو سیاہ نقطے ہوں گے، اس کی گردن کا توق بن جائے گا اور اس کے دونوں جبڑے پکڑ کر کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے بخیلی کرتے ہیں وہ اسے اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، قیامت کے دن انہی مال کا توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا۔ بے شک آسمان و زمین کا وارث اللہ رب العالمین ہی ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ رب العالمین اس سے بخوبی واقف ہے اور جاننے والا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے اور اپنے مال میں اضافہ کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے زکوٰۃ پیش کرو، اللہ کے غریب مسکین بندوں کی مدد کرو۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کے مال و متاع کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں اور اسے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خوشخبری سنا دیجئے عذاب علیم کی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جس دن ان کا سونا چاندی، ان کے درہم و دینار، ان کا روپیہ، ان کا سکہ جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، دھکایا جائے گا، اور اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا تو جو تم جمع کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔
جو تم جمع کرتے تھے، جو مال و دولت جمع کرتے تھے، سونا چاندی جمع کرتے تھے، اللہ کے غریب بندوں کی مدد نہیں کرتے تھے، جب اس کو داغا جائے گا اور اللہ کے فرشتے کہیں گے اس کا مزہ چکھو۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس کے عطیات کی شکر گزاری کرو، اور ان افضل اوقات اور ان بابرکت راتوں کو غنیمت جانو جو رمضان کا آخری عشرہ سایہ فگن ہے ہمارے اوپر۔ اس میں اعمال کا اجر و ثواب بے حساب ہے۔ کچھ لوگ اعمال کے اجر و حساب کو مقید کر دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک نفل پڑھو گے تو فرض کا ثواب ملے گا، فرض پڑھو گے تو 70 فرض کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، اس میں اعمال کا اجر و ثواب بے حساب ہے۔ اللہ 70 تو کیا، اللہ 700 دینے پر بھی قادر ہے، وہ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو 700 7000 جتنا چاہے اللہ رب العالمین بے حساب دے سکتا ہے۔ اس میں بے حساب اجر و ثواب ہے، اس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہیں معاف ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے ایسے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزادی دے دیتا ہے جو بالکل بربادی کے کگار پر پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور بہت سے بندوں کو اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اس مہینے میں خوب عمل کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو خوب محنت کیا کرتے۔ جیسا کہتے عائشہ کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک دم مستعد ہو جاتے اور راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے۔ اس میں خوب عمل کرو، کیونکہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اس لیلۃ القدر کا قیام کیا تو گویا اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی میں اللہ رب العالمین کی اس اہم نشانی اور اس عظیم ترین نعمت کو یاد کرو جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممنون فرمایا۔ اسی مہینے کی وہ 17 تاریخ تھی اور جمعہ کا مبارک دن تھا جس میں غزوہ بدر پیش آیا، جسے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس دن لشکر اسلام اور لشکر کفر آمنے سامنے کھڑی تھی، مقابلے کے لیے آئی تھی، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو سربلندی اور عزت عطا کی تھی اور شرک کے پرستاروں کو ذلیل و رسوا کیا تھا۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکلے تو کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کے لیے دعوت دی، قتال پر ابھارا۔ تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، تو مہاجرین نے پورے طور پر مالی اور جسمانی ہر طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا وعدہ کیا، لیکن آپ خاموش رہے۔ آپ کا اشارہ انصار کی طرف تھا، آپ کو پتا تھا کہ انصار نے اپنے دیار کے اندر ہماری مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، اپنے دیار کے اندر ہماری مدد کرنے پر بیعت کی ہے، آپ کو خیال تھا، اس لیے آپ خاموش رہے۔ تو آپ کا اشارہ سمجھ کر کے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی مراد انصار ہیں؟ اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں بھی کود پڑے اور برغمات تک جانے کا حکم دے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جائیے اور جا کر لڑائی کیجیے، ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں، بلکہ ہم تو وہ ہیں جو آپ کے آگے ہو کر بھی لڑیں گے اور پیچھے ہو کر بھی، آپ کے دائیں ہو کر بھی لڑیں گے اور بائیں ہو کر بھی لڑیں گے۔ یہ جواب سننا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے اور قتال کا عزم مصمم فرمایا، اور رمضان المبارک کی وہ 17ویں رات جو جمعہ کی رات تھی، قیام و بیداری میں اللہ سے روتے، دعا فرماتے، دشمنان دین کے خلاف استغاثہ و مدد طلب کرتے اور صرف اسی سے فریاد کرتے ہوئے گزاری، اور اللہ رب العالمین نے مدد بھیجا اور فتح مبین نصیب ہوئی، جس کا نقشہ قرآن نے کچھ یوں کھینچا ہے کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم اللہ رب العالمین سے استغاثہ و فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا کو قبول کیا، تمہاری دعا کو مانا، اور تمہارے لیے 1000 فرشتے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے رہیں گے تمہاری مدد کرے گا۔ دوسری جانب ابلیس مشرکین کی قیادت کر رہا تھا، انہیں قتال پر ابھارتا، فتح کی امید دلاتا، مدد کا وعدہ کرتا، اور نور الہی کو بجھانے اور اس کی توحید کو ملیا میٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا۔ وہ کفار کے درمیان سراقہ بن مالک کی شکل میں حاضر ہوا، اس کا ہاتھ حارث بن ہشام کے ہاتھ میں تھا، اس نے
حارث بن سام کو دلاسا دیا، امید دلائی کہ ہم ہی جیتیں گے، ہم ہی فتح یاب ہوں گے، لیکن جب فرشتوں کو دیکھا تو بھاگ پڑا اور سمندر میں کود گیا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یوم عرفہ سے زیادہ شیطان ابلیس کبھی ذلیل و حقیر نہیں ہوا، مگر اس دن ہوا جب اس نے مقام بدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی صف بندی کرتے ہوئے دیکھا تو وہاں سے حارث بن ہشام کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور یہ کہتے ہوئے بھاگا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس کا نقشہ قرآن کچھ یوں کھینچتا ہے کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ وَإِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس نے کہا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ابلیس نے ان کو ان کے اعمال آراستہ کر دکھائے اور ان سے کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں آئے گا، تم ہی فتح یاب ہوگے، اور جب دونوں مقابلہ کے لیے سفارہ ہوئیں، جب دونوں قومیں ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے آئیں تو ڈر کر پکپا ہو کر بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، بے شک میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے اللہ سے بڑا خوف آتا ہے، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ محترم حضرات، غور کرنے کا مقام ہے کہ ابلیس جو اللہ رب العالمین کا خود کو دشمن کہتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اور ہم تو اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اس کے افضل المخلوقات میں آتے ہیں، اشرف المخلوقات میں آتے ہیں، ہمیں تو بدرجہ اولا اس سے ڈرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ جب غزوہ بدر کا بیان ہو تو علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی، آج ہم کروڑوں ہیں تب بھی کرتے ہیں غلامی، اور کیوں کرتے ہیں غلامی؟ اس کا بھی جواب علامہ اقبال نے دیا، کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تاریک قرآن کا مطلب قرآن کو چھوڑ دینے والا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے فرامین کو فراموش کر دیا، اس کے حکام کو بالائے طاق رکھ دیا، آج ہم نے قرآن کو طاقوں کی زینت اور جہیز کا سامان بنا کے رکھ دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا قہر ٹوٹتا ہے، آج کہیں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، ان کو پیٹا جاتا ہے، ان کی مسجدوں کو توڑا جاتا ہے، ان کے گھروں کو گھروں سے بے گھر کیا جاتا ہے، ان کی ماؤں بیٹی اور بہوؤں کے ساتھ بلاత్کار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ غلط ویوہار کیا جاتا ہے۔ آج ہم کس سے مدد کریں، کس سے استغاثہ و فریاد کریں؟ آج ہم نے اللہ رب العالمین کے فرامین کو بالائے طاق رکھ دیا، کس منہ سے اللہ رب العالمین کے دربار میں آئیں گے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بابرکت رات جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، یہ ان 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حلال رزق کھانے کی اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات و زکوٰۃ کو قبول فرمائے، اور جو لوگ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ تو ان کے قبر کو منور کر دے، ان کی قبر کو کشادہ کر دے، ان کی قبر کی سختیوں میں آسانیاں فرما، آخرت کے مرحلے کو آسان فرما، آخرت کے مرحلے کو آسان فرما، ان کی گناہوں کو بخش دے، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما، ان کی لغزشات کی پردہ پوشی فرما دے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔